السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. گزشتہ 2 روز سے میں مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ایک عجیب ہنگامہ برپا ہے، اور میں ٹریول کر رہا تھا تو میں اس کو پوری طرح میں نے فالو نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت جتنا میں نے کیا. اور آج میں فلائٹ پہ آ رہا تھا تو میرے ساتھ حسینہ معین صاحبہ بھی تھیں، مصباح بھی تھیں، فہد مصطفیٰ وغیرہ، سارے ایک ہی فلائٹ پہ آ رہے تھے. یہ لوگ تو پی ایس ایل دیکھنے کے لیے آ رہے تھے لاہور میں. تو اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی، اور مجھے یہ آپ کو بتاؤں کہ ایک ٹیلی ویژن شو سے شروع ہونے والا ڈرامہ اب ٹی وی اور ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب پہ ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے. صارفین اب 2 دھڑوں میں بٹے نظر آ رہے ہیں تمام لوگ جو ہیں. کوئی کہہ رہا ہے گالی کیوں نکالی، تو کوئی کہہ رہا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے، ایک طوفان بدتمیزی جو بظاہر ایک ٹاک شو سے شروع ہوا اور اب ہر طرف اس کے گرم جھکڑ چل رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے میرا جسم میری مرضی، کوئی کہہ رہا ہے میری زبان میری مرضی. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ اچانک ہی شروع ہو گیا؟ یہ ایسا تو نہیں ہوا. ہمارے ملک میں کچھ لوگوں کو سکون راس ہی نہیں آتا، نہ خود سکون سے رہتے ہیں اور نہ دوسروں کو سکون سے رہنے دیا جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ چونکہ ملک میں سیاسی ماحول تو بالکل ٹھنڈا تھا، پی ایس ایل چل رہا ہے، ہٹس لگ رہی ہیں، نئے نئے گانے بن رہے ہیں، لوگ ڈپریشن سے باہر آ رہے ہیں، اور بھارت کے سیاہ کارناموں پہ آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں. لیکن کچھ شرپسند چاہتے ہی نہیں کہ لوگ سکون سے وقت گزاریں. اب خلیل الرحمان کمر نے جو کیا اسے تو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ ان کو تھوڑے عرصے کے لیے تو ٹیلی ویژن پہ بین کر دینا چاہیے. اور بین اس طرح سے نہیں کہ ان کو ٹاک شو میں نہ لائیں، اس سے تو ان کا کوئی نقصان نہیں. ان کے اسکرپٹس کو کم از کم 3 مہینے کے لیے ضرور روکنا چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے ایک رائٹر جو ہے، رائٹر کے پاس تو اس کا ہر تیر جو ہے، ہر اس کا جو اسلحہ ہے وہ اس کے الفاظ ہیں. اور اگر مثلا میرے جیسا آدمی کوئی غلط الفاظ میں بات کر دے تو یہ کہہ کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ ان پڑھ آدمی ہے یا یہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے. لیکن رائٹر، ادیب ہو، جس کا تعلق ادب سے ہو، شاعر ہو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس الفاظ کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے، سمندر ہوتا ہے. اور اگر ان کے پاس الفاظ کم ہو جائیں اور وہ ان کا استعمال جو ہے یا اپنے الفاظ کی حرمت جو ہے اس کا وہ پاس نہ کر سکیں تو وہ بہت ہی ایک خوفناک بات ہو جاتی ہے. لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی سے عورت مارچ کو بھی معاشرے میں مردوں سے نفرت اور بغاوت کا ایک سمبل بنا دیا گیا ہے. ہر معاشرے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ کو ایک بری مثال اٹھا کر معاشرے کے تمام مردوں کو نفرت کا آپ نشان بنانے پہ جت جائیں تو یہ بھی غلط بات ہے. جہاں معاشرے میں کوئی کم اچھے مرد ہیں وہاں کوئی خواتین بھی بہت زیادہ اچھی ہیں، اور شاید چند ایک ہوں جن کے اوپر ہم بات کر سکیں. وہ بھی ویسے مناسب نہیں ہے، خواتین پہ بات کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہے. بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عورت ایک ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، جس کی ہر مرد نہ صرف عزت کرتا ہے بلکہ احترام کرتا ہے، اور اس کے پیروں کے نیچے اپنی جنت بھی تلاش کرتا ہے، اور معاشرے سے اس کا تحفظ بھی کرتا ہے، اور اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے. جبکہ عورت جس کے ہاتھ میں قوم کا مستقبل ہوتا ہے، وہ قوم کی نئی نسل کو پروان چڑھاتی ہے، اپنے بیٹے کی پرورش کرتی ہے جو بڑا ہو کے ایک اچھا بھائی، ایک اچھا خاوند، ایک اچھا باپ بنے، اور پھر معاشرے کا ایک کنٹریبیوٹنگ سٹیزن بنے. اگر عورت مارچ میں اس طرح کے بینر ہوں کہ اپنا ٹائم آ گیا اور اس پہ عجیب قسم کے نشان بنے ہوں انسان کے ہاتھوں کے، اور پھر سگریٹس بھی بنی ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب سگریٹ نوشی تو سب کے لیے مضر ہے نا. اس کی آزادی جو ہے وہ مانگنے والا جو ہے وہ تو بے وقوف ہو سکتا ہے. آپ اپنی مرضی کے لیے آپ کریں کہ جی مجھے یہ حق ہونا چاہیے کہ میں اپنا کریئر چوز کروں، مجھے حق ہونا چاہیے کہ میں جو مرضی کام کروں، مجھے حق ہونا چاہیے کہ جو تنخواہیں مردوں کو ملتی ہیں وہی تنخواہ خواتین کو بھی ملنی چاہیے. لیکن سگریٹ نوشی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی مرد بھی فخر کرے، وہ بھی اس کو بھی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ بھی غلط بات کرے گا نہ کہ کوئی عورت کرے. اچھا، وہ مرد اور عورت کو نہیں دیکھ رہی، کیونکہ سگریٹ جو ہے وہ جینڈر بائس نہیں ہوتا. سگریٹ جو ہوتا ہے وہ تو نہ مرد کو دیکھتا ہے نہ عورت کو دیکھتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے جو بیسٹ کسٹمر ہوتے ہیں انہی کی زندگیاں خراب کرتا ہے. جو سب سے زیادہ سگریٹ خریدنے والے یا پینے والے لوگ ہیں وہ انہی کے جسم کو کھوکھلا کر دیتا ہے. میرا جسم میری مرضی کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے
کہ چلو اس کا مطلب غلط لیا جا رہا ہے۔ بچوں کی تعداد پہ عورتوں کی مرضی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، ان کی کم از کم اس پہ بات چیت تو ہونی چاہیے نا، دونوں یہ ایک شوہر اور اس کی بیوی جو ہے ان دونوں کا آپس کا فیصلہ ہے، ایک کا نہیں ہے بہرحال۔ اور اگر اس کا مطلب یہ ہے تو اس پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ پلے کارڈ پہ یہ لکھ دیں مائی باڈی از ناٹ یور پلے گراؤنڈ، گرو اے پیئر آف، میں اب وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو پبلکلی وہ پلے کارڈز پہ لکھ کے انہوں نے دیے ہوئے، تو اور اس پہ جو پکچرز انہوں نے لگائی ہیں تو وہ تو کسی بھی صورت قابل برداشت نہیں اور کسی معاشرے میں نہیں ہوں گی، میرا خیال ہے۔ یعنی بے شرمی اور بے حیائی کو تو شاید کوئی معاشرہ بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، وہاں پہ جہاں پہ ہر قسم کی آزادی آپ سمجھتے ہیں کہ ہوتی ہے، وہاں پہ بھی جب آپ ان کی یعنی ان فیملیز کو دیکھتے ہیں جن کی روایات ہیں، جن کی ٹریڈیشنز ہیں، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کافی وہ جس کو آپ اور ہم کنزرویٹو کہیں گے وہ اس طرح سے رہیں گے، وہ اس طرح سے اپنا ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے یا ملنا جلنا ہوتا ہے، وہ بالکل مادر پدر آزاد نہیں ہوتا۔ عورت مارچ میں ایک اور متنازع پلے کارڈ بہت ڈسکس ہوا کہ کھانا گرم کر دوں گی، لیکن میں تو اب وہ پورا بولنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، اور اس پہ ایسی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو میرے میں تو ہمت نہیں ہے کہ میں آ کے مین اسٹریم پہ یا ایون سوشل میڈیا پہ بولوں۔ بات یہ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ عورتوں کی برابری کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں اسلحہ دے کے بارڈر پہ کھڑا کر دیا جائے، ان سے 2.5 من کی آٹے اور سیمنٹ کی بوریاں گرمی میں اٹھوائی جائیں کیونکہ مرد گھر پہ اپنے کام خود کر رہا ہے، تو روزگار کی ٹینشن اب عورت خود لے گی۔ نہیں، ایک مسلمان عورت کو اس کا حق قرآن سے تو بہتر کوئی بھی نہیں دے سکتا نا۔ اور حدیث رسول ہے کہ میں انگریزی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، the believers who show the most perfect faith are those who have the best behavior and the best of you are those who are the best to their wives۔ اب یہ اس سے بڑا حق کیا دیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے، قرآن پاک نے، احادیث مبارک نے۔ میں ایک لمحے کے لیے چلیں کہ میں اس پہ بعد میں آؤں گا، لیکن اگر آپ دیکھیں ان پلے کارڈز کو تو یہ دیکھ کے لگتا ہے کہ عورت مارچ کا مقصد شاید کچھ اور ہے۔ اب عورت مارچ کا شوشہ ایک چھوڑا گیا اور پھر ٹی وی شوز کے ذریعے عوام کو ایک ہیجان میں مبتلا کرنے کے لیے یہ پلانٹڈ شوز جو ہیں شروع کر دیے گئے۔ شو میں خاص طور پہ ایک ایسے متنازع شخص کو بلایا گیا جو خود عجیب و غریب مخمصے کا شکار ہے۔ اس کے اوپر تو میں جتنا کم بات کروں وہ کم ہی ہوگا، اور بہتر ہی ہے کیونکہ میں تو پہلے بھی اس کے متعلق اپنی رائے دے چکا ہوں، اور وہ تو بھائی جان کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کی کریکشن غالب کو کریکشن اور غالب کو شاید ضرورت ہو لیکن اسے نہیں ہے۔ کمال ہے، بی بی سی اور ٹی وی چینلز پر متنازع بیانات دے کے خود ساختہ ایک دانشور بھی بن گئے ہیں۔ اب پھر وہی خلیل الرحمن قمر عورتوں اور مردوں کے حقوق کا علمبردار بن کے بھی سامنے آ گیا، سبحان اللہ، اور اب ویڈیو پیغام میں عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے دعا کریں اور ان کا ساتھ دیں تاکہ وہ اس مشن میں کامیاب ہو سکیں، اور کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے کامیابی ملے اور ہمارے معاشرے سے بے حیائی مکمل طور پہ ختم ہو جائے۔ اب آپ کو سمجھنا چاہیے کس طرح سے عوام کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ایک ایسا مسئلہ پیدا کیا جا رہا ہے جو عوام کا مسئلہ ہی نہیں بلکہ اس کے جان بوجھ کر ابھارا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے مارچ کا، تو دوسری طرف خلیل صاحب جو ہیں وہ عوام کو بے حیائی سے بچانے کے لیے خود ساختہ ایک نجات دہندہ بن گئے۔ اب آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ جن باتوں کو خلیل صاحب جائز اور صحیح سمجھتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح ہیں، لیکن جن باتوں کو وہ جائز اور صحیح سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ان کو ہی بے حیائی سمجھتے ہوں، لوگ ان باتوں پہ بھی اکتفا نہ کریں۔ میں بہت سے ایسے گھر جانتا ہوں اور میرے اپنے عزیز و قارب میں ایسے گھر ہیں جہاں ٹیلی ویژن دیکھنا ہی ایک ایپ سمجھا جاتا ہے، جہاں فلم تو بالکل ایپ سمجھا جاتا ہے۔ خلیل صاحب وہ فلم لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں تو بڑی اچھی لکھی لیکن ان کے لیے وہ اچھا کام نہیں ہے۔ تو یہ خود جب آپ ڈائمینشنز بناتے ہیں نا تو پھر آپ اس میں خود بخود کہیں نہ کہیں گرفتار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ آپ سوسائٹی میں آپ ایک سوشل نارم کریٹ کرتے ہیں، وہ نارم کہ جو ہر ایک کو قابل قبول ہو۔ مثلا میں کہوں کہ جی میں مبشر لقمان، میں تو سرکس میں موٹر سائیکل چلاتا تھا، موت کے کنویں میں چلاتا تھا، تو مجھے تو اجازت ہونی چاہیے کہ میں سڑک پہ موٹر سائیکل چلاؤں تو میں 9 بندے اپنی موٹر سائیکل پہ بٹھاؤں گا اور میں ان کو لے جاؤں گا کیونکہ میں مبشر لقمان، میری اپنی مرضی۔ نہیں، وہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ نہ صرف آپ اپنی
उन 9 लोगों की, बल्कि वो लोग जो और उस सड़क पे चल रहे हैं उन सब की ज़िंदगी जो है आप उसको ख़तरे में डालते हैं। तो वहाँ सोसाइटी के बैरियर्स बनते हैं कि नहीं, आप 2 से ज़्यादा सवारियाँ जो हैं इस मोटरसाइकिल पे इजाज़त नहीं है। अब वो कानून या वो आप बैरियर कह लें या उसको रोक टोक कह लें, वो सोसाइटी के लिए बनी होती है। वो एक फ़र्द वाहिद को नहीं टारगेट कर रही होती है, चंद अशखास को नहीं टारगेट कर रही होती। अब आप सोचें अगर इस वक्त ये साजिश नहीं है तो और क्या, कि अवाम को एक ऐसी बहस में उलझा दिया गया है जिसका हकीकत से कोई लेना देना ही नहीं। टेलीविज़न चैनल्स और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके अवाम के जज्बात को भी भड़काया जा रहा है, बल्कि मैं तो कहूँगा इस्तेहसाल किया जा रहा है। और दूसरी तरफ ज़रा औरत मार्च के नारे देख लें, तलाक याफ्ता लेकिन खुश, चंद नारों का तो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन इससे आगे के जो नारे हैं वो तो भारत मेरी पहले वालों की नहीं होता था, तो अब ये इसकी इनकी तो अखलाकियात ही इजाज़त नहीं देती कि मैं कुछ और कहूँ। लेकिन औरत मार्च करवाने वाली ख़वातीन से ज़रा पूछे तो सही कि वो हैं, उनके मसाइल क्या हैं, और सबसे बढ़ के कि उनके मकासद क्या हैं। फंडेड NGOs के बलबूते पे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारा लगा के इस मुल्क की औरतों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करना, ये ना तो कुछ समाजी मसाइल का हल है और ना ही मुआशी मसाइल का हल है। वो ख़वातीन जो अपने ड्राइवर के बगैर घर से नहीं निकलती, जिन्हें ये मालूम नहीं हर साल इनके अपने मुल्क में कितनी ख़वातीन ज़चगी के दौरान तिबी सहूलतें ना होने की वजह से लुक़मा उजल बन गई, वो ख़वातीन के हकूक़ मांगती नज़र आती हैं। अब मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं कि मैं यहाँ पे देखता हूँ कभी अभी लंदन पकड़ा जाता है तो उसके लिए चंद ख़वातीन आ जाती हैं प्ले कार्ड लेके, कुलभूषण यादव पकड़ा जाता है तो उसके हकूक़ में बात करने वाले दानिश्वर पैदा हो जाते हैं। लेकिन जब 18,000 बच्चियाँ कश्मीर के अंदर दरी हुई तो उसके ऊपर क्यों नहीं कभी मार्च हुई? वो बच्चियाँ नहीं हैं, उनकी इज़्ज़तें नहीं हैं, उनकी ज़िंदगियाँ नहीं हैं, उनकी ख्वाहिशात नहीं हैं, उनके लिए ज़िंदगियों को ट्रॉमा या एक दहकता हुआ तंदूर उसमें नहीं कन्वर्ट कर दिया गया। अब जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जो आसाम में हो रहा है, जो दिल्ली में बाग के अंदर औरतों के साथ जिस तरह बेहुरमती उनकी की गई, जिस तरह उनके ऊपर पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद किया, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते सारे? यानी मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे मसाइल ख़त्म हो गए हैं, नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हम इतने लिमिटेड क्यों हो गए? क्या वो औरतें नहीं हैं? क्या उनके हकूक़ नहीं हैं? और यहाँ की भी औरतों को उनके बिल्कुल हकूक़ होने चाहिए, और जो हकूक़ यानी मर्दों को हैं उनको वही उसी तरह के हकूक़ होने चाहिए। लेकिन चंद हमारी सेपरेशंस हैं जेंडर में, मसलन मैं फ़िलहाल तो उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन ऑब्वियसली लिमिटेशंस हैं हमारी कुछ ना कुछ। लेकिन पाकिस्तान तो बहरहाल उन ममालिक में से जहां हम औरत को अपना चीफ एग्जेक्टिव बना चुके हैं और एक से ज़्यादा दफ़ा बना चुके हैं, और उसके नाम पे हम वोट देते हैं या उसके नाम पे हम वोट लेते हैं। तो पाकिस्तान में खुदा न खास्ता वो वाले मसाइल नहीं हैं जो आप किसी और मुल्क से या किसी और सोसाइटी से वो डराइव कर लेते हैं। ये तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तो काफ़ी ख़वातीन को वर्किंग वुमेन के मसाइल का पता ही नहीं है, ना देहातों में रहने वाली ख़वातीन का, ना इनके पास औरतों के मसाइल का कोई हल है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये दरअसल औरतों के मसाइल का हल और इनकी तहरीक में सबसे बड़ी रुकावट ही खुद है। ज़रा गुज़िश्ता बरस होने वाली औरत मार्च के प्ले कार्ड्स पे आप नज़र तो डाल के देखें कि औरत को बनाना क्या चाह रहे हैं। औरत मार्च में लहराए जाने वाले प्ले कार्ड से मालूम होता है कि हमारे मुल्क की ख़वातीन के मसाइल सिर्फ खाना गर्म करना, दुपट्टा ना लेना या बिस्तरा, या यही है मसाइल। ऐसे मार्च करना क्या उन ख़वातीन की तस्लील नहीं जो वाकई अपने हकूक़ से महरूम है, जिनके साथ ज़्यादती होती है, या जो एसिड बर्न विक्टिम्स हैं, जो केरोसिन ऑयल बर्न विक्टिम्स हैं, जो चूल्हा फटने की वारदातों की विक्टिम्स हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम्स हैं, क्या उन लोगों के लिए हमें आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? औरत मार्च में बहरहाल ये जो हकूक़ के अलमबरदारों से एक सवाल तो पूछना चाहिए कि भाई, लिबरल होने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपनी ज़ुबान को बदज़ुबान कर लूँ या मैं अपनी कमीज़ें उतार के मैं शो करना शुरू कर दूँ कि ये मैं लिबरल हूँ, मैं जो दिल करता है मैं कर रहा हूँ, बल्कि किसी और को मैं किसी किस्म के अलकाब देना शुरू करूँ। ये तो आज़ादी की बात नहीं है। तो फिर अगर मैं उनकी बात मानता हूँ तो फिर रज़िया सुल्ताना जैसी औरत का क्या है जिसने ख़ुद को बग़ैर आवारा कहे पूरे बड़े सग़ीर पे हुकूमत कर ली? फातिमा जिन्ना, बेगम राना लियाकत अली खान, शाइस्ता इकराम अली, इन ख़वातीन का जिक्र जिन्होंने मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर बल्कि बहुत मर्दों से ज़्यादा काम किया
اور پاکستان بنانے میں میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ مردوں سے ان خواتین کی کنٹریبیوشنز ہیں. اور ایسی خواتین جو محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا چولہا جلاتی ہیں, ان کے مسائل کا ذکر تو مجھے وہ ان مارچ میں نظر نہیں آیا, ابھی تک تو نہیں آیا کم از کم. کیا یہ سازش ہے؟ کیا یہ معاشرے کو ڈیوائیڈ کرنے کی ایک کوشش ہے؟ اور اس تماشے کو اب مزید ہوا دیے بغیر اب اس کو جو ہے نا ختم کرنا ہوگا. لیکن ایک بات میں آن دا ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ برداشت کا مادہ جو ہے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. ہمیں خواتین کی حرمت کا پاس خود کرنا ہے, کیونکہ مرد ہے جو عورت کی عزت بناتا ہے اور عورت ہے جو مرد کو طاقتور بناتی ہے. یعنی یہی ایک دوسرے کا اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں, یہ ان کا بڑے خوبی ہے اور خوبصورتی ہے ان میں. اب اگر جن الفاظ کا چناؤ اور جن اشاروں کا چناؤ جناب خلیل الرحمان قمر صاحب نے کیا اس ٹیلی ویژن ٹاک شو میں, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. وہ انتہائی انہوں نے غلط کیا, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کروں گا. لیکن مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک بریک اسی پروگرام کی آن ایئر نہیں گئی کہ جس میں محترمہ نے بھی آ کے جس طرح کے الفاظ اور گالم گلوچ کی, مجھے بتایا گیا کہ علمان الحفیظ وہ بھی کسی صورت کسی چیز سے کم نہیں تھا. یعنی اگر آپ کو وہ سنا دی جائے تو شاید کئی لوگوں کے کان ہی جلنا شروع ہو جائیں, تو وہ بھی جائز نہیں ہے. 2 wrongs do not make 1 right. اس پرٹیکولر انسٹنس میں یہ جو ڈیوائیڈ ہوئی ہے, اس کی ایک اور بڑی وجہ ہے کہ ماروی سرمد ہے اور خلیل الرحمان قمر ہے. ان کے پچھلے بیانات ہیں اور ان کی ٹویٹس ہیں ٹویٹر کے اوپر, اور بھائی صاحب کے اپنے جملے ہیں, ان کے ڈائیلاگز بھی ہیں اور ان کی سٹیٹمنٹس بھی ہیں. پیچھے سے دونوں کا ایک بیگیج چلتا آ رہا ہے. اچھا, ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے, مجھے پہلے دن سے فرض کرے ایک نہیں پسند تو اب میں دوسرے کی سائڈ پہ ہو گیا ہوں, یا پہلے دن سے مجھے دوسرا نہیں پسند تو میں پہلے کی سائڈ پہ ہو گیا ہوں. ہمیں ان کے بیگیج کو ایک طرف کر کے انہوں نے جو اس وقت ٹاک شو میں بات کی صرف اس پہ کامنٹ کرنا چاہیے. اور وہ میرا تو کامنٹ بڑا سمپل ہے کہ یہ ظلم ہو گیا, بہت غلط ہو گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اس طرح کی ناشائستہ گفتگو یا اشارے بازی جو ہے اس کی کسی بھی طرح سے معاشرے میں اجازت نہیں ہو سکتی. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل, میرا نام مبشر لقمان ہے. بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا اور سبسکرائب کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.